اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میرا بیٹا، دراسات دینیہ کا جو یہ کورس ہے نا، یہ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ اس میں ہم پڑھیں گے تفسیر سب سے پہلے سورہ یونس سے سورہ عنکبوت تک، ٹھیک ہے؟ 10 پارے ہم تفسیر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حدیث مبارکہ میں حدیث کی جو کتاب ہے معارف الحدیث، اس کا جزء اول جزء ثانی۔ اس کے بعد ہم فقہ میں پڑھیں گے تعلیم الاسلام، اور قرآن تفسیر اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھیں گے علم الصرف، علم النحو اور طریقۃ الاسریہ، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے سیرت خاتم الانبیاء پڑھیں گے ہم۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام آپ کے کورس کا حصہ ہیں۔ یہ 1 سال کے بعد انشاءاللہ آپ کے پیپر ہوں گے وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے۔ یہ کورس تو ہم کر لیں گے، ہے نا؟ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اخلاص۔ نہ کوئی بڑائی کہ ہم نے تفسیر پڑھ لی، نہ کوئی تکبر کہ ہم نے حدیث مبارکہ کو سیکھ لیا، نہ کوئی ریاکاری کہ ہم نے بڑی سنتوں کو اپنا لیا، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اخلاص۔ یاد رکھیے، اخلاص سے جو کام کیا جائے وہ اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہے۔ دوسری چیز، ایک بات اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان بہت ورغلاتا ہے، شیطان ہمیں بڑا ورغلاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمارے اندر تکبر ڈال دیتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، سارے تو فضول بیٹھے ہیں اور میں کام کر رہی ہوں، میں تو پڑھ رہی ہوں، میں تو بچے بھی پال رہی ہوں، میں تو پڑھ بھی رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو تکبر ہمارے اندر کچھ بھی نہ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، پھر دوسری چیز، وہ ایک اور جو سب سے قیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ باادب بانصیب ہوتا ہے۔ باادب طالبہ مقبولہ بھی آئے تو بانصیب بن جاتی ہے، اور بے ادب طالبہ ممتازہ بھی آئے تو وہ بدنصیب ہوتی ہے۔ اس کی صنعت کو کیڑا کھاتا ہے، اسے علم عمل والا نہیں ملتا، عمل اخلاص والا نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے، ادب پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں ادب بہت ضروری ہے۔ اپنی معلمات کا ادب، اپنے مدرسے کا ادب، اپنے مدرسے کی امانت داری، اپنے اللہ کی امانت داری، ہر صورت خلوت جلوت میں اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ آپ کی اور میری خلوت بھی خراب نہ ہو، آپ کی اور میری جلوت بھی خراب نہ ہو۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام کورس کی بات میں نے آپ سے کی ہے بیت اللہ کے مطاف کے حصے سے، مطاف میں بیٹھ کر آپ سب کو یہ سمجھایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے بھی با عمل علم نصیب فرمائے، اور عمل وہ ہو جو اخلاص والا ہو، جو میزان کو بھاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ہمیں فرما دے کہ اے میرے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، آ جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ بس اس ایک لفظ کو سننے کے لیے، اس ایک آیات کو سننے کے لیے ہم تمام کی تمام زندگی اللہ کی رضا والی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ کورس کا آغاز انشاءاللہ بروز بدھ پہلی حدیث اخلاص کی حدیث کے ساتھ ہوگا۔ معلمہ آپ کو پڑھائیں گی۔ امید ہے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ دین کا بہترین کام کریں گے، کیونکہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کا چراغ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دیر دور کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری موت کی آخری ہچکی پر صرف اور صرف اللہ کی توحید کا کلمہ ہو، اللہ کی شان کا کلمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دے۔ اللہ ہماری زبان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ یہ زبان جب کھلے خیر کے کلمے بولے، اور ورنہ اس کا گونگا ہونا بہتر۔ یہ کان جب سنے اللہ کے دین کی بات کو سنے، اللہ کے دین کے کلام کو سنے، ورنہ ان کا بہرا ہونا بہتر۔ اور یہ آنکھیں جب اٹھیں اللہ کی ثنائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی اٹھیں اور بیان کرتی ہوئی جھکیں، ورنہ ان کا نابینا ہونا بہتر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ سلیس آن لائن اکیڈمی کو قبول فرمائے، مہد سلیس اسلامی فزیکل مدرسے کو قبول فرمائے، ایک ایک طالبہ کو، ایک ایک طالبہ کے بچوں کو، نسلوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس مدرسے سے جوڑے رکھے تا قیامت۔ اللہ رب العزت آخری آنے والے بندے تک کی ہدایت کا ہم سب کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے، اور جسے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے مجھے ذریعہ بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ بیت اللہ کے حرم کعبہ کے مطاف کے صحن سے آپ سب سے مخاطب، آپ سب کی باجی جان، بہت دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔